خوشی ہوتی ہے. ارے بارش میں بھیگ کر کے تقریر سن رہے ہو تو کبھی بارش میں بھیگ کر مسجد بھی جانا سیکھو. زندہ باد زندہ باد. ٹھنڈیوں کے اندر سردی میں کپ کپاتی میں مسجد بھی جانا سیکھو. ایک بات کہہ دوں, تقریر نہیں سنی تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم تقریر سننے کیوں نہ گئے, لیکن اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر پوچھے گا تو پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ابھی حضرت نے پوچھا نا کون نماز پڑھ کے آیا, خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. بھائیو اب تو بہت سارے مائک سنبھالنے والے بھی نماز کے بغیر آتے ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال. ارے یہ مائک سنبھالنا بھی عبادت نہیں رہا اتنا ماشاءاللہ, یہ تو تجارت بن گیا. یہ فنکاروں کی جگہ ہو گئی, یہ فن ہو گیا, یہ بچوں کو پالنے کا سبب ہو گیا. حال یہ ہے پورے پورے سفر میں نماز نہیں ہوگی. حال یہ نہ جلسہ کرنے والے نماز پڑھیں گے نہ مائک سنبھالنے والے, الا ماشاءاللہ. ان کو کون نماز پڑھائے؟ اور سن لو مگر اچھی طرح سے سن لو, سنیوں کان کھول کے سن لو. اگر یہ سمجھتے ہو کہ خلیفہ قطب المشائخ تمہیں جنت میں لے جائیں گے, یا قطب المشائخ جنت میں لے جائیں گے, یا مخدوم اشرف جنت میں لے جائیں گے, یا غوث پاک جنت میں لے جائیں گے, یا غریب نواز جنت میں لے جائیں گے, یا اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے, یا امام حسین جنت میں لے جائیں گے, اگر یہ تمہارا خیال ہے تو سن لو, اعلیٰ حضرت, غوث پاک, غریب نواز, مخدوم اشرف سارے ولی جنت میں لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو کوئی بھی ولی جنت میں نہیں لے جائے گا. یہ میرا دعویٰ ہے. میں بے نمازی کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بھوت سوار ہے کہ فجر میں سوتے پڑے رہیں گے اور غوث پاک ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. غریب نواز جنت میں لے جائیں گے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. میرے جوانوں, ارے جب ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے ناراض ہے, مجھے بتاؤ کیا غریب نواز اس سے راضی ہے؟ غوث پاک اس سے راضی ہے؟ مخدوم پاک ان سے راضی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, آقا فرماتے بے نمازی کو بھیک بھی مت دو. توجہ ہے, غور فرمائیں. اے میرے وفادار جالا کے اور گرد و نواح کے آنے والے جوانوں, اللہ کے رسول فرما رہے بے نمازیوں کو بھیک بھی مت دو, بے نمازیوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو, بے نمازیوں کو اپنے گھر میں مت بلایا کرو, اس کو جگہ مت دیا کرو, کیونکہ جہاں جہاں بے نمازی جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی. بتائیے, اللہ کے رسول فرما رہے, آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی. ایسے مت بولو بھائیو, آپ بٹھاتے ہو ان کو بیٹھنے جگہ کہاں ہے؟ بارش ہو رہی ہے, یہ بیچارے بھیگنے سے ڈر کر کے کھڑے ہیں, کہاں بیٹھیں گے؟ آپ تھوڑا سا لحاظ کرو, ایک دوسرے کے لیے قربانی. کچھ مت بولو, بس کوئی کچھ مت بولو بھائی. تھوڑی دیر میں بات کر رہا ہوں, اب بات تو کرنی بھی نہیں تھی لیکن بارش بھی ہو رہی ہے, دل چاہتا ہے, لیکن آپ اتنے جمع کے بیٹھے تو سوچتا ہوں کہ کچھ بات کر ہی لیجیے, لیکن کوئی کچھ نہ بولے. میری بات سنو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی, میں محمد اس سے بیزار ہوں. آقا کہہ رہے میں اس سے حضور اتنے غصے میں ہیں کہ آقا نے جان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا, اور جو نماز چھوڑ دی حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے بیزار ہوں. اور مزید کیا فرمایا, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی رحمت سے باہر کر دیا جاتا ہے, اللہ رحمت کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے. یہ بات میں ان علماء کی اور بزرگوں کی موجودگی میں کہہ دوں, ارے جب اللہ نے تم سے رحمت کی چادر ہٹا لی تو اب کون سا تعویذ تمہاری روزی میں برکت لائے گا؟ مجھے بتاؤ.
तावीज देने वाला ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा इस वक्त मिलेगा तो वली मिलेगा। वली, वली से बड़ा कोई मिलेगा इस दौर में? सहाबी तो है नहीं, अंबिया तो दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा चुके। ज्यादा से ज्यादा बड़ा बुजुर्ग कौन मिलेगा? तावीज वाला, दुआ देने वाला कौन मिलेगा? वली मिलेगा। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, तवज्जो से सुनना, अल्लाह नाराज होकर रहमत हटा ले तो वली का तावीज आपकी किस्मत कैसे बना सकते? ये जो दिलो दिमाग के अंदर खपता है, नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो तावीज तकदीर संवार देगा। भाइयों, वली तो वली है, नबियों की भी ये शान है, ये शान कि अल्लाह अगर नबी को मना कर दे कि तेरे बेटे से मैं नाराज हो गया हूं, इसकी मदद मत करना, तो नबी अपने सगे बेटे की भी मदद नहीं करते। वली क्या? मैं कुरान के हवाले से बात करूंगा। सुन्नी हजरात ये बात सुनने के कम आती है, उनको तो ये सुनना है ना कि जलसे में आए हो तो फला बुजुर्गों को देखो और जन्नत में जाओ, और फला को देखो जन्नत, और जिनका जन्नत में जाने की कोई गारंटी नहीं है, ये अल्लाह के बंदे उनके चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे। इसलिए हक सुनने आए हो तो सुनो। अगर अल्लाह अपने उलुल अज़्म पैगंबर से कह दे कि तू अपने बेटे की मदद मत करना, तो वो नबी अपने बेटे की भी मदद नहीं करते। कुरान कहता है, कुरान उठा के पढ़ो, नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा सबको कश्ती में बिठा लेना, जो ईमान नहीं लाया उसको मत बिठाना। भाइयों, चूहों को तक बिठा लिया कश्ती में, और बताऊं सूअर को तक बिठा लिया कश्ती में, कुत्तों को तक बिठा लिया कश्ती में, लेकिन ये अल्लाह की शान, अल्लाह ने कह दिया तेरे बेटे को मत बिठाना। तवज्जो है, अगर कुरान पे ईमान लाए तो ये कुरान है, कुरान की तफसीर है। थोड़ा इबरत की आंखें खोलो, इबरत की आंखों से सुनो, इबरत की आंखों से देखो, इबरत के कान से सुनो। अल्लाह फरमा रहा है, नूह तेरे बेटे को कश्ती में मत लेना। कुरान है, कुरान, कुरान की तफसीर। नूह की अलैहिस्सलाम की कश्ती में सब बैठ गए, बनाई नूह अलैहिस्सलाम ने, तैयार की नूह अलैहिस्सलाम ने, सबको ले लिया। सगा बेटा सामने खड़ा है, नहीं लिया। अल्लाह से अर्ज की, मौला इजाजत दे दे, मेरा बेटा है ना। बेटा तो बेटा ही होता है, बाप तो बाप ही होता है, बाप के जज्बात होते हैं बेटे के लिए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मेरा बेटा है ना, इजाजत दे ले लूं। अल्लाह ने कहा नहीं ले सकते, क्योंकि मैं इससे नाराज हूं, नहीं ले सकते। मेरे भाइयों, थोड़ी तवज्जो, गौर करो, क्या तुम नबी के बेटे हो? नबी की औलाद हो? नबी का सगा बेटा खड़ा है बाहर कश्ती के, अल्लाह कह रहे मत लेना। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अर्ज किया, मौला मेरा बेटा है ना, इजाजत दे दे मैं ले लूं। अल्लाह ने कहा नूह अगर आप इसकी सिफारिश करोगे तो अपने महबूबों की फेरिस्त से तुम्हारा नाम निकाल दूं। कोई तवज्जो है आपकी? अरे जब अल्लाह नाराज हो तो नबी अपने बेटे को मना करने की वजह से अपने बेटे को कश्ती में सवार नहीं कर सकते, तो जिनसे अल्लाह नाराज हो वली लोग हाथ पकड़ के उनका जन्नत में कैसे ले जा सकते? इसलिए खुदा के लिए तौबा करो। जो माल कमाते हो वो यही छोड़ के जाना है। अरे जो माल छोड़ के जाना है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो माल कमाने के लिए मेहनत करते हो, उस माल को कमाने के लिए दिल्ली तक जाते हो, कलकत्ता तक जाते हो, बंबई तक जाते हो, हत्ता के सऊदी और दुबई तक जाते हो। अल्लाह अकबर, बैतुल खला तक साफ करते हैं लोग माल कमाने के लिए। ओ नादान इंसान, जो माल कब्र में नहीं जाएगा, जो माल आखिरत में काम नहीं आएगा, उसको कमाने के लिए तू इतना लंबा लंबा सफर करता है। और जो नमाज कब्र में तेरे साथ जाने वाली है, जो नमाज कफन में तेरे साथ जाने वाली है, जो नेक अमाल तेरे साथ जाने वाले हैं, मेरे भाई उसके लिए तू 10 मिनट का टाइम नहीं निकालता। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है मेरे भाई, इसलिए 10 मिनट का टाइम निकालो। पूरी 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट के टाइम लगते हैं, पूरा 1 घंटा भी नहीं लगता।
ملتا. اللہ نے پوری زندگی دی, ایک ایک دن میں 24 گھنٹے دیے, پھر کیوں ٹائم نہیں نکالتے, پھر کیوں وقت نہیں نکالتے؟ بھائیو آپ کہتے ہو ٹائم نہیں ملتا, یہ جھوٹ ہے. اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں تو گیم کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے, فیس بک کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے, یوٹیوب کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, ارے سب کے ساتھ کے لیے ٹائم ملتا ہے, رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. اس لیے کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا, مضامین تو بہت سارے ذہن میں لے کر آیا تھا, لیکن موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو مزید میں کھڑا رکھوں. اسی لیے آج اسی پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, کبھی آنا ہوگا تو آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن آج بتاؤ عرس خلیفہ قطب المشائخ میں آنے والوں, کون آج سے عہد کرتا ہے کہ میں توبہ کروں گا اور آج کے بعد نمازی بننے کا عہد کرتا ہوں؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ سبحان اللہ. بھائیوں ہاتھ اٹھاؤ گے تو بھی نماز فرض ہے, نہیں اٹھاؤ گے تو بھی فرض ہے, لیکن اٹھا کے اللہ کو گواہ بنائے, اٹھا کے رکھے ذرا. اے اللہ, یہ قبولیت کی گھڑی میں ہاتھ اٹھانا نماز کے لیے ان کا کام تھا, ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا. ان سب کو نمازی بنا دے, ان سب کو نیک بنا دے, سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے, اور اللہ پاک حضور قطب المشائخ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما دے. مفتی صاحب فرما رہے بارش میں جائیں گے بھی یہ لوگ کہاں, لیکن یہ بات تو ہے کہاں جائیں گے, مگر میں چونکہ صوفیہ کا ماننے والا آدمی, صوفیہ کا غلام ہوں, یہ لوگ اتنی کیچڑ میں کھڑے رہیں گے, مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ جنگل ہے, کیچڑ ہے, کوئی جانور ان کو اذیت نہ پہنچا دے. میری توجہ اس طرف ہے, اس لیے میرا ایک ایک امتی میرے نبی کا, میرا ایک ایک میرا بھائی میرے نبی کا امتی, ایک ایک میرے آقا کا امتی میرے لیے بہت قیمتی ہے, اور یہ ہمارے قوم کی آبرو ہے, یہ ہمارے نوجوان. اللہ آپ کی حفاظت کرے, آپ کے عقیدے کی حفاظت کرے, آپ کی ایمان کی حفاظت کرے. انشاءاللہ یہ تو میں نے یوں ہی آپ کے سامنے کچھ تبرکاً عرض کر دیا, کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تفصیلی گفتگو اطمینان سے کریں گے, اور مفتی منظر صاحب سے کہیں گے کہ بھائی اتنا چھوٹا پنڈال نہ بنانا, بلکہ کچھ بڑا کرنا تاکہ یہ سب بیٹھ سکے اور ہم بھی بیٹھ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.